حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اس لیے ان کی تبلیغ بھی بہت امتیاز سے تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت پرستی پر لعنت اور پوچھنے والوں سے جھگڑا اور تکرار، ان سب حالات سے نمرود باخبر ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی عدالت میں بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خوف ہو کر نمرود کے پاس گئے۔ نمرود کا دستور یہ تھا کہ لوگ جب اس کے پاس حاضر ہوتے تو اس کو سجدہ کرتے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ سجدہ کیا اور نہ سر کو جھکایا۔ اس بات سے نمرود بہت غصہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوف ہو کر فرمایا، میں پروردگار عالم کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا، تیرے پروردگار کی کیا تعریف ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا پروردگار مارنے اور جلانے کا مختار ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں، یعنی میں زندہ بھی کر سکتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ اس پر نمرود نے دو قیدیوں کو جو واجب القتل تھے قید خانے سے بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا، دیکھ، ایک کو میں نے مار ڈالا اور دوسرا بھی واجب القتل تھا، میں نے اس کو زندہ چھوڑ دیا۔ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ کیا تو نے اسے نہ دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اس کے رب کے بارے میں، یہ کہ اس کو اللہ نے سلطنت دی۔ جب ابراہیم نے کہا، میرا رب مارتا ہے اور جلاتا ہے، کہا نمرود نے، میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوال کا جواب تو دراصل یہ نہ تھا، لیکن نمرود بیوقوف تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو بہت سمجھایا، لیکن وہ نالائق کن ذہن تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایک ایسی دلیل پیش کر دی جس کا اس سے کوئی ٹوٹا پھوٹا جواب بھی نہ ہو سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار روزانہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تیرے اندر طاقت ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا ابراہیم نے، پس اللہ تعالیٰ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس تو لے آ اس کو مغرب سے۔ پس وہ حیران ہو گیا، وہ شخص جو کافر تھا۔ سوال کا نمرود سے کسی قسم کا جواب نہ ہو سکا۔ اکثر لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ظالم نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب سے متعلق حجت بازی کی اور گفتگو میں ہار گیا تو اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات اگر درست ہے تو میں ضرور آسمان تک پہنچوں گا اور ابراہیم علیہ السلام کے خدا کا پتہ لگاؤں گا۔ پھر نمرود نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئے۔ پھر ایک تابوت بنوایا جس میں اوپر نیچے دونوں طرف دروازے لگوا دیے۔ اس میں نمرود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈنڈے لگا کر اس کے ساتھ گوشت کے لوتھڑے لٹکا دیے اور تابوت سے ان گدھوں پیروں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکیں، اور ڈنڈے اس طرح لگا دیے کہ بوقت ضرورت ان کو اوپر اور نیچے کیا جا سکے۔ پھر گدھوں نے گوشت کو دیکھ کر اس کی لالچ میں اڑنا شروع کر دیا۔ پھر اڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور فضا کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر والا دروازہ کھولو اور دیکھو ہم آسمان کے کتنے قریب آ گئے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے کی طرح ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ نیچے کا دروازہ کھول کر زمین کا جائزہ لو کہ کیا صورتحال ہے۔ اس نے دیکھ کر بتایا کہ زمین سمندر کے پانی کی طرح اور پہاڑ دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔
پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں ان کے اڑنے میں رکاوٹ بن گئی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا، اب دونوں دروازے کھول کر زمین اور آسمان کا جائزہ لو۔ اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت میں پایا، اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بالکل تاریک دکھائی دے رہی تھی جو سیاہی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈنڈوں سے لٹکا ہوا گوشت زمین کی طرف کر دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف اترنے لگے۔ اس طرح نمرود کا خواب دھرا کا دھرا رہ گیا، اور اس نے جو اللہ کو تلاش کرنے کا سوچا تھا اس میں ناکام رہا۔ گرامی قدر دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اس پر اپنی رائے دینا نہ بھولیں۔ شکریہ۔